اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بیان کو شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اور حصول اخلاص و محبت کے لیے آئیے ہم اور آپ سب مل کر ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک کرتا جب آپ کے والد کے چہرے سے لگایا گیا تو آنکھیں روشن ہوئی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا ذکر قرآن میں بار بار 3 بار آیا ہے ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص اور کرتے کا ذکر قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور تینوں مرتبہ کرتے الگ الگ ہے۔ تھوڑا سا اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں سے قرآن مجید کے اس ارشاد سے یہ دلیل و ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جسم سے لگی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ بابرکت ہوتی ہے، کیونکہ فی زمانہ کچھ ایسا لوگوں کا مزاج یا کچھ لوگوں کے ایسی سوچ و عقیدہ ہو گیا ہے، جیسے اگر تبرکات جو بھی ہوتے ہیں، اللہ والوں کے تبرکات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات، یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی زیارت کبھی عید میلاد النبی کے موقع پہ کرائی جائے، تو آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس پر اعتراض کرنے والے یا کچھ اسے ناپسند جاننے والے اور اسے جو ہے پسند نہ کرنے والے کچھ لوگ آج نئے زمانے میں پائے جا رہے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ نئی پیداوار ہے۔ تو کچھ لوگ بزرگان دین کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کرتے کی زیارت کہیں کرائی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے مہاراشٹرا میں ایک معروف آستانہ ہے خلدآباد شریف میں، اورنگ آباد ضلع خلدآباد، وہاں پہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک پیرن شریف رکھا ہوا ہے، اور عید میلاد النبی کے موقع پر ایک سال میں 1 مرتبہ اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ ہم اور آپ جو یہاں کے باشندے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس بات کو معلوم ہے۔ تو تبرکات کی زیارت پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے،
انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں کے جسم سے لگی ہوئی چیز، اللہ والوں کے جسم سے لگا ہوا تبرک یہ بابرکت ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کا نور لوٹ آیا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ کے پیغمبر ایک اللہ کے پیغمبر کے پاس اپنا کرتا کیوں بیچتے؟ اچھا، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کا ذکر آیا، 3 بار آیا، اور تینوں مرتبہ قمیص الگ الگ ہے۔ پہلا قمیص کا ذکر آیا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، یعنی پہلا قمیص وہ جو خون لگا کر اپنے باپ کو دیا گیا، دوسرا قمیص وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت زلیخا نے ہاتھ ڈالا تو قمیص پھٹا، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور تیسرا قمیص وہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے پاس قمیص کو بھیجا، چہرے پہ ڈالا تو ابا جان کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئی، یہ تیسرا۔ تینوں قمیصوں کا ذکر قرآن میں جناب چلتے چلتے ایک اور قمیص کا ذکر کرتے ہیں، چلتے چلتے ایک اور قمیص کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے بات آگے بڑھے، اس سے پہلے اللہ کی رحمتوں کا ہماری اس محفل پر مجلس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے اور ہم گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ و سامان ہو جائے، اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک تو پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک قمیص کا ذکر جناب صحیح حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کرتے کی زیارت کہاں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں بال مبارک کی موئے مبارک کی زیارت کہاں لکھی ہے، یہ کائے کو کرائی جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، صحائح ستہ کی حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے یمن کی جانب سے، یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے، یعنی کوئی میرے سے محبت کرنے والا، مجھے چاہنے والا وہاں ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے یمن سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا اور بلا کر اپنا ایک کرتا اور قمیص دیا، یعنی ایک اپنا قمیص عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اے عمر، میرے بعد وصال جب کبھی تم یمن جانا، میرے بعد وصال جب کبھی تم یمن جانا تو وہاں فلا فلا حلیہ، فلا فلا ناک و نقشہ، فلا فلا وضاقتہ، کہ ایک انسان تجھے ملے گا، اس انسان کو میرا یہ قمیص دے دینا، اس انسان کو میرا یہ قمیص دے دینا، وہ اللہ کا بہت محبوب ہے۔ کیا شان ہے اس کی محبوبیت کی کہ جس کے محبوب ہونے کا ذکر اللہ کے محبوب کر رہے ہو۔ کیا شان ہے اس کی محبوبیت کی کہ اس کے حبیب محبوب ہونے کا ذکر اللہ کے حبیب کر رہے ہو، وہ اللہ کا بہت محبوب ہے، میرا تحفہ یہ میرا کرتا اسے پہنچا دینا، مجھے اس کو دے دینا، اور دے کر اس سے کہنا اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی کو، ہمارے نبی کو، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔
کرتا عنایت فرمایا، کہا وہ اللہ کا محبوب ہے، اسے یہ میرا تحفہ کرتا دے دینا. اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر اس سے کہنا کہ ذرا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. پھر اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا مانگے، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے. اللہ کے نبی خود، اللہ کے رسول خود اپنے ایک امتی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے تک وہ قمیص، وہ کرتا بطور امانت حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس موجود رہا. تو حضرت عمر فاروق اعظم جب کوفہ کی جانب ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا بھی ساتھ میں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت مولا علی سے کہا، مولا علی یہاں سے یمن قریب ہے، یا علی یہاں سے یمن قریب ہے، اور مجھ پر میرے پیارے آقا کریم کی ایک امانت اور مجھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حکم باقی ہے. کیا؟ کرتے کا ذکر فرمایا. یہاں سے یمن قریب ہے، اے علی کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، چل کر ذرا اس شخص کو ڈھونڈ کر یہ کرتا انہیں دیں گے. کیا اچھا ہوگا کہ امانت تو پہنچائیں گے ہی، مگر اس اللہ کے محبوب کی زیارت بھی کریں گے جسے اللہ کے محبوب نے اللہ کا حبیب کہا ہے، یا اللہ کے حبیب نے اللہ کا محبوب کہا ہے. لہٰذا حضرت مولا علی فرماتے کیوں نہیں، ضرور ان کی زیارت کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. سفر ہوا. سفر کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم و حضرت مولا علی شیر خدا سفر کر کے یمن پہنچے. یمن کے جس گاؤں کی نشاندہی تھی وہاں پہنچے اور وہاں پوچھ تاچھ کرنے لگے، یہاں فلا طرح کے فلا انسان کیا رہتے ہیں، کیا ان کے بارے میں کچھ آتا پتا ہے؟ لوگوں نے کہا اگر آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں، اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ایک دیوانہ ہے. اگر آپ ان کی بات کر رہے، جو حلیہ بتا رہے، جو آپ وضاقتہ بتا رہے، جس طرح کا ناک نقشہ عادت و اطوار آپ بیان کر رہے، اگر آپ ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے تو وہ تو ایک دیوانہ ہے، زیادہ لوگوں میں آتا جاتا اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، کچھ بکریاں کچھ اونٹ اس کے پاس ہے، جنگل میں پڑا رہتا ہے، وہیں اس کی بکریاں اونٹ چراتا رہتا ہے اور نہ جانے اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تو وہ فلاں جنگل میں آپ کو ملے گا. حضرت عمر فاروق اعظم و حضرت مولا علی شیر خدا دونوں ملاقات کے لیے چلے، اور ملاقات کے لیے چلے تو کیا دیکھا، ایک بندہ خدا ہے جو نماز میں مصروف ہے. ایک بندہ خدا ہے جو نماز میں مصروف ہے. بغور چہرے کو دیکھا، ناک نقشے کو دیکھا، وضاقتہ کو دیکھا، عادت و اطوار کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو یقین ہو گیا 100% یہ وہی آدمی ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے. 100% یہ وہی انسان ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا. انتظار کیا، نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہو جانے کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، مگر اللہ کی عطا سے جس نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، انہوں نے سارے غیب کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کو بتائی تھی. ورنہ مدینہ آپ جانتے ہیں. اچھا، اس اللہ کے محبوب کا نام اپنی زبان سے لینے سے پہلے آئیے ذرا زبانوں کا بھی وضو کرنے کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے یا اللہ کے محبوب کون؟
آپ جانتے ہیں یہ اللہ جن سے محبت فرماتا ہے وہ کون؟ بلکہ اللہ اور اس کے رسول جن سے محبت کرتے وہ کون؟ یہ شخص جن کی ملاقات کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے تھے، یہ کوئی اور نہیں، مشہور تابعی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس قرنی ہے، حضرت اویس قرنی، لہذا حضرت اویس قرنی کبھی مدینہ آئے ہی نہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے پیارے نبی کو چھپی باتیں، غیب کی باتوں کا علم تھا یا نہیں اس پر شک شبہات کرنے والوں، کتابیں لکھ لکھ کر نہ جانے کتنے بدعقیدگی کو پھیلانے والوں، اور اپنے لوگوں کو، مومنین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے یہ بتا بتا کر لوگوں کے عقیدے کو گمراہ کرنے والوں، ذرا صحیح حدیث میں جو اس کا ذکر ہے اس کے بارے میں تو ذرا بیان کرو کہ حضرت اویس قرنی کبھی مدینہ گئے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی حضرت اویس قرنی سے ملاقات کی نہیں، اس کے باوجود یمن میں ایک شخص ہے جس سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، سرکار دو عالم نے کیسے بتا دیا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے۔ سنیں، یہ فیصلہ ہم نہ کریں کہ ہاں اتنا معلوم تھا اتنا نہیں معلوم تھا۔ اب کتنا معلوم تھا، کتنا علم غیب تھا، یہ دینے والا جانے لینے والا جانے۔ تو امتی ہے چھوٹا، یہ فیصلے تو نہ کر، لوگ بیٹھے فیصلے کرنے کہ وہ معلوم تھا کر کے اتنا بتا دیا، باقی معلوم تھا تو یہ کیوں نہیں بتایا۔ یہ فیصلہ کرنے تو نہ بیٹھ، یہ فیصلہ کرنے تو نہ بیٹھ، تو امتی ہے بہت چھوٹا۔ یہ کتنا علم غیب، نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب دیا، یہ دینے والا جانے لینے والا جانے۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی عطا سے ہمارے نبی علم غیب جانتے، تبھی تو ویسے قرنی کا پتہ بتایا۔ لہذا حضرت عمر السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت عمر فاروق اعظم کا سلام اور حضرت ویسے قرنی کا جواب۔ ایک دوسرے کا تعارف کون ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم پہلے تو آگے بڑھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم شیخین کریمین میں سے شیخ، خلیفہ دوم صحابی رسول آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پہلے ہاتھ چوما۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر حضرت مولا علی بھی آگے بڑھے، ہاتھ چوما، اور ہاتھ چوم کر پہلے تو ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم یہاں جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہے ہو اور وہاں مدینے میں ہمارے نبی تمہارا ذکر کر رہے، وہاں مدینے میں ہمارے آقا کی زبان پر تمہارا نام و تمہارا ذکر ہے۔ بے تحاشا جیسے ہی حضور کا ذکر آیا حضرت اویس قرنی رونے لگے۔ سنیں، صحابہ کے بعد تابعین میں حضرت اویس قرنی یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ تو تابعین میں، صحابہ کے بعد تابعین میں ساری دنیا میں ہمارے حضور سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو حضرت اویس قرنی کی ذات ہے، اتنی محبت حضور سے۔ تو لہذا وہ بھی غائبانہ، دیکھا نہیں، آج کے جیسا زمانہ نہیں تھا کہ میں آ نہیں سکتا تو ویڈیو کالنگ پہ چہرہ دکھا دو، غائبانہ بے دیکھے حضرت اویس قرنی اتنی محبت فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر ہاتھ چوما، کہو کیسے آنا ہوا ہے، پہلے تو تعارف، آپ کون، کہاں سے، کیسے۔ تو تعارف ہونے کے بعد پھر حضرت اویس قرنی سے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے آقا نے، نبی آخر الزمان نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے اور آپ کے لیے یہ تحفہ کرتا عنایت فرمایا ہے۔
یہ قمیص ہمارے آقا کی قمیص ہے، یہ سرکار دو عالم کی قمیص ہے، لہٰذا یہ آپ کو عطا فرمایا، آپ کو عنایت فرمایا ہے۔ اور دوسرا ایک اور پیغام ہے جو نبی آخر الزمان نے آپ کے لیے، ہمارے آقا کریم نے آپ کے لیے دیا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اویس یہ میرا کرتا لینا اور کرتا پہن کر میری امت کی بخشش کی دعا مانگ لینا، میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ تو حضرت اویس قرنی نے پہلے تو کرتا ہاتھ میں لیا، نبی کا کرتا، تاجدار انبیاء کا کرتا، قمیص ہاتھ میں لے کر چہرے سے لگا کر پہلے تو بے تحاشا زار و قطار روئے، محبت میں روئے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اس فلاں غار ایک جگہ، اگر اجازت ہو تو میں اس فلاں غار میں جا کر وہاں کرتا پہن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر امت کی بخشش کی دعا مانگو۔ دونوں نے اجازت دے دی، لہٰذا گئے، کرتا پہنا اور رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا میں مصروف ہوئے۔ اور آپ کو معلوم تفسیروں میں اور احادیث کی شروحات میں شرح میں لکھا ہوا ہے، حضرت اویس قرنی رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے۔ اور آپ جانتے ہیں الفاظ کیا ہوتے تھے؟ الفاظ دعا میں یہ کہتے تھے، یا اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے، یقیناً میری دعا میں وہ اثر نہیں مگر جو قمیص میں نے پہنی ہے اس قمیص کا واسطہ ہے، میرے آقا کی امت کو بخش دے۔ یعنی حضور کی قمیص کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ ہاتف غیبی سے ندا آئی، کچھ امت کی بخشش کی بشارت ہوئی، حضرت اویس قرنی لگاتار بخشش کی دعا مانگتے رہے اور بہت دیر گزر گئی۔ یہاں دونوں صاحبین انتظار کرتے رہے، جب بہت دیر ہوئی، بہت دیر ہونے کے بعد گئے کہ دیکھے کیا بات ہے، اتنی دیر ہوئی واپس ہی نہیں آئے ہیں، لہٰذا بہت دیر ہونے کے بعد گئے، جا کر دیکھا، تشریف لے گئے کہ جا کے دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ گئے، جا کر سلام عرض کیا، سلام کرنے کے بعد حضرت اویس قرنی نے اپنی دعا کو مکمل کیا، دعا ختم کی اور کہتے ہیں پلٹ کے، یا امیر المومنین عمر فاروق اعظم و یا مولا علی شیر خدا، اگر آپ تھوڑا اور رک جاتے، حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں یا امیر المومنین یا مولا علی اگر آپ تھوڑا انتظار اور کر لیتے، تھوڑی دیر رک جاتے تو بخدا میرے آقا کے کرتے کے وسیلے سے آج ساری امت کی بخشش کروا ہی لیتا، آج میرے آقا کے کرتے کے وسیلے سے ساری امت کی بخشش کروا ہی لیتا اگر آپ تھوڑا انتظار کرتے۔ جناب اللہ والوں کی تبرکات معمولی نہیں ہوتے، پاگل نہیں ہے ہم اور آپ جو زیارتوں کے لیے بھیڑ لگاتے، لائن لگاتے ہیں، وہ جو دیوانے نہیں ہوتے جو زیارتوں کے لیے لائن لگاتے ہیں۔ اللہ والوں کے تبرکات کی وہ برکتیں ہوتی ہے، اور اس کا ذکر اور اس کی دلیل، اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اللہ والوں کے تبرکات کی زیارت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے وسیلے سے، اس چیز کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ ہے، یہ کوئی غیر عقیدہ یا کوئی گمراہ عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں آپ کو اللہ کے محبوبین، بالخصوص اللہ کے پیغمبر و رسولوں اور تمام ولیوں کے تمام تبرکات کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو